کبھی کبھی بہت تھک جاتی ہوں، سب چھوڑنا چاہتی ہوں، پھر یاد آتا ہے کہ جب اللہ کا راستہ چنا جاتا ہے تو اللہ آزماتا بھی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کے راستے پر چلے اور آزمایا نہ جائے؟ کبھی دیکھا ہے کہ سونا آگ میں جلے بغیر کندن بن گیا ہو؟ تپش تو سہنی ہی پڑتی ہے نکھرنے کے لیے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور و رحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا اور نہ تمہاری چاہت سے انکار کرتا ہے۔ وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری محبت میں صبر کی کس حد تک جاتا ہے، اور پھر جب وہ راضی ہو جاتا ہے نا تو کن فرما دیتا ہے اور مقدر سبھی بدل جاتے ہیں۔ اے اللہ، تو کن کہہ کر دکھا دے فیکون کا نظارہ۔ جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے، اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرے بڑھا دیتا ہے۔ یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی ہر آزمائش میں صابر رہا ہو۔ پیارے اللہ، مجھے آپ پر یقین کرنا سیکھنا ہے، جو مجھے ہر مشکل سے لڑنے کا حوصلہ دے۔ آپ کی ذات پر توکل کیسے کیا جاتا ہے میں نہیں جانتی۔ مجھے توکل کی اس بلندی پر پہنچنا ہے کہ دنیا میرے سامنے بے معنی ہو جائے، حالات اور اس سے جڑی الجھنیں میرے قدم اور میری بنیادوں کو ہلا نہ پائیں۔ میرے دل میں طوفان بھی ہو تو بھی میں پرسکون رہوں، اور میں بس آپ سے جڑ کر مطمئن رہوں۔ سورہ یوسف نے مجھے سکھایا کہ مجھے اللہ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی میری حالت بدلنے پر قادر نہیں۔ اللہ میری کسی شکایت یا درخواست سے کبھی غضبناک نہیں ہوتا، تو میں کسی اور کے پاس کیوں جاؤں؟ سورہ یوسف میں آتا ہے، میں تو اپنی پریشانی اور غم کا اظہار اللہ ہی کے سامنے کرتا ہوں، اور اللہ ہی کی طرف سے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور معجزوں کا ہونا تو تمہارے صبر اور یقین کی دلیل ہے۔ تمہارا صبر ہی تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے کر جائے گا، اور اگر بہت مانگنے پر بھی نہ ملا تو اللہ پاک سے شکوہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں تم سے بہتر جانتا ہے۔ وہ تمہارے اچھے اور برے سے واقف ہے۔ وہ تمہارا صبر آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، جو میرے لیے اپنی من پسند شے بھی قربان کر دے۔ وہ کسی کی جھولی خالی نہیں رہنے دیتا، وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو بے زبان ہیں، پھر تمہیں کیسے نہیں دے گا؟ جو دل کی زبان سے اس سے مانگتے ہیں وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں، اور وہ کسی کی دعا رد کیوں کرے گا جب وہ خود دعا کی توفیق دیتا ہے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر ہوتی ہیں۔
اس لیے کسی چیز کے نہ ملنے پر اللہ کریم سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ بندے کو تب اکیلا کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ پیچھے بس وہ اور اس کا بندہ رہ جائیں، اور میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ کیسا خوش نصیب بندہ ہے جسے اتنا بڑا رب بس اپنے لیے چاہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میرا کوئی بھی نہیں ہے، مجھ سے کسی کو محبت نہیں، کوئی میری پرواہ نہیں کرتا، لیکن دراصل اس کی پرواہ وہ کرتا ہے جو ہر چیز سے بے پرواہ ہے۔ کتنی خوبصورت تنہائی ہے جو ایک نافرمان کو اتنے بڑے بادشاہ کے قرب کا موقع دیتی ہے، اور کیسا بد نصیب ہے وہ انسان جو پھر بھی انسانوں کی فکر کرتا ہے۔ وہ جو ایک دم سے سکون سا محسوس ہوتا ہے نا، وہ جو ایک دم سے آنسوؤں کا بہنا رک جاتا ہے، وہ اشارہ ہی تو ہے کہ اللہ نے ہمیں تھام لیا ہے۔ رگوں میں اس کی محبت کا رنگ خون کی مانند دوڑنے لگتا ہے، اس سے بہترین کوئی لکھاری ہو ہی نہیں سکتا۔ دعا کرو، پھر چاہے تم کتنے ہی بے بس کیوں نہ ہو جاؤ، پھر چاہے سب ختم ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، پھر چاہے تم زندگی سے کتنے ہی مایوس کیوں نہ ہو گئے ہو، پھر چاہے حالات نے تمہیں کتنا ہی کیوں نہ تھکا دیا ہو، بس یاد رکھنا تمہارے پاس ابھی بھی نصیب بدلنے کا موقع ہے، وہ ہے دعا۔ برا لگتا ہے نا جب لوگوں کو وہ مل جائے جو آپ چاہتے ہیں، جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں، آپ دعائیں کرتے ہیں، اور وہ چیز کسی اور کو بڑی آسانی سے مل جائے تو دل کو افسردہ نہیں کرنا چاہیے۔ پتہ ہے، میں سوچتی ہوں ہم جتنا اعتماد انسانوں اور رشتوں پر کرتے ہیں، جن کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، جن کے حوالے سے مطمئن رہتے ہیں کہ وہ ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمارے اچھے برے وقت میں ہمارے ساتھ ہیں، اگر اتنا ہی اعتماد ہم اللہ کے کسی چیز کو دینے اور نہ دینے پر ظاہر کرنے لگے تو پھر دل تنگی سے بچ جائے گا، کیونکہ وہ فرماتا ہے، اور کافی ہے اللہ دوست، اور کافی ہے اللہ مددگار۔ وہ البصیر ہے، درخت سے گرنے والا کوئی بھی پتا ایسا نہیں جس کا علم اللہ کو نہ ہو۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم گرو اور اس کو خبر نہ ہو؟ لوگوں کے رویوں سے ٹوٹے اور امیدوں سے ہارے دل، اس بات پر یقین رکھو کہ تمہارا رب انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ تمہاری کسی ایک خامی، تمہاری کسی ایک غلطی پر تمہارا اخلاص ضائع کر دے، بہت قدر کرنے والا، خواہ وہ کسی آنسو کی قدر ہو یا گناہ کے بعد کسی ندامت بھری معافی کی یا اس کی محبت میں مسکرانے کی، وہ ہر عمل سنبھال کر رکھتا ہے۔ اللہ تو نہایت رحم کرنے والا، مہربان ہے۔ یہ دنیا وہ ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو حقیر قیمت پر بیچا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، موسیٰ علیہ السلام کو دربدر کیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کو کندھوں پر اٹھائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ لہٰذا اس دنیا اور دنیا والوں سے
امیدیں مت وابستہ کریں۔ یقین کریں اگر آپ دنیا سے بے رغبت ہو گئے ہیں تو آپ کے آدھے سے زیادہ غم ختم ہو جائیں گے۔ یاد رکھنا کہ جو تمہارے گھٹنے دنیا کی مسافتوں سے تھک کر زمین سے سجدے میں جا لگے ہیں، انہیں سجدے میں تھوڑا اور جھکا کر تم اب بھی دنیا فتح کر سکتے ہو۔ ہم سب ٹوٹتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہادر وہی ہے جو پھر سے اٹھ کھڑا ہو۔ ہم سب ہمت ہار جاتے ہیں، لیکن اللہ کو وہی پیارے لگتے ہیں جو اس پہ یقین کر کے دوبارہ اس تک جاتے ہیں، جو ٹوٹ کر بھی دعا کرنا نہیں چھوڑتے۔ وہ تو بس اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر ہمیں ہماری من پسند چیز نہیں ملتی، کیا تب بھی ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا بندہ بیزار ہو کر اس سے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے یا صبر کا دامن پکڑے رکھتا ہے۔ وہ ہماری من پسند چیز کو ہم سے دور کر کے ہمارے صبر، شکر، یقین کا امتحان لیتا ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے والوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں اور ہماری دعا پر ایک جواب تک نہیں آتا۔ مایوسی ہوتی ہے نا کہ ہم بھی تو اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، دل میں طرح طرح کے خواب آتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں دینا نہیں چاہتے ہیں، یا ہماری دعائیں وہاں تک نہیں پہنچ رہی۔ ہم کہانی کا ایک رخ دیکھ کر ہی نہیں مایوس ہو جاتے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں کہ جس کی دعاؤں کی قبولیت پر ہم شک کر رہے ہیں نا، اس نے پتہ نہیں کتنی دیر اس لمحے کا انتظار کیا ہو، کتنی دیر صبر آزمایا گیا ہو اس کا، کتنی بار آزمائشوں سے گزرا ہوگا۔ یہ راز صرف اللہ جانتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہیں اس لیے آزمائش دیتا ہوں، اسی لیے تمہاری دعائیں جلدی قبول نہیں کرتا، تاکہ تم مجھ سے مانگو، تاکہ تم صبر کی رسی کو تھام لو۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، وہ جیت جاتے ہیں یا پھر کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ جیت سے وقتی طور پر خوشی ملتی ہے، اور سیکھا ہوا سبق ساری زندگی کام آتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے اللہ پاک کی محبت کی، کہ وہ ہمارے اتنے گناہ ہونے کے باوجود بھی ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ کامیابی چل کر نہیں آتی، ہمیں اس تک پہنچنا پڑتا ہے، ٹھیک اس طرح جس طرح ہر پرندے کے لیے اللہ نے کھانا تو دیا ہے پر اس کے گھونسلے میں نہیں۔ ایک بار جب اللہ کی طرف سے نعم البدل آ جائے گا تو آپ بھول جائیں گے کہ آپ نے کیا کھویا۔ اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے وہ دروازے بھی کھول دیتا ہے جس کا نہ تمہیں گمان ہوتا ہے اور نہ ہی تم نے کبھی اس پر دستک دی ہوتی ہے، تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولیں گے جن پر مسلسل تمہاری دعاؤں کی دستک ہو۔ تو بس صبر کرو اور انتظار کرو، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیتے ہیں۔ وہ اپنے بندے کو ناممکنات کے راستوں سے نکال کر ہی ممکنات کے راستوں کی طرف لاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں اکثر اچانک میرے سامنے آنے والی آیات کو
سیکنڈوں میں دھیان دے کر پڑھتی ہوں، یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے مدد آئی ہے، اور یقین کریں کہ ہر بار وہ آیات ان حالات اور مصیبتوں کے مطابق ہوتی ہیں جن کا نشانہ میں بنی ہوئی ہوتی ہوں۔ کتنا خوبصورت احساس ہے نا یہ کہ ہم اللہ کی نظر میں ہیں، اللہ نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، اور یہ کتنا خوبصورت دلاسا ہے۔ اللہ فرماتا ہے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ زندگی بھی بس ایک ڈائری کی مانند ہے جس کے ہر صفحے پر دن، تاریخ، ماہ و سال چسپاں ہے۔ صفحہ 1 سے آخر تک زندگی اس پر بے شمار تحریریں لکھتی ہے۔ اس تحریر کی نوعیت ہر زندگی کے مزاج پر منحصر ہے۔ جب یہ خوش ہوتی ہے تو دھنک کے ساتوں رنگ ڈائری میں سجاتی ہے، اور جب ناخوش ہوتی ہے تو ماتمی سیاہ رنگ سے صفحوں کو کالا کر ڈالتی ہے۔ ہم اگر شروع سے آخر تک اسے پڑھتے جائیں تو پتہ چلے گا۔ جن دروازوں کے کھلنے کا آپ کو شدت سے انتظار ہے، ہو سکتا ہے وہ اتنے کھوکھلے ہوں کہ کھلتے ہی ٹوٹ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے عین ممکن ہے جو چیز تمہیں پسند آ رہی ہے وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ اللہ فرماتا ہے اور یقیناً آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہیں۔ انسان اپنے لیے بہترین چاہتا ہے، انسان کو بنانے والا بدترین کیسے چاہ سکتا ہے؟ حالات و واقعات سے اپنی قسمت کو جج کرنا درست نہیں ہے۔ بیماری کسی قہر کی نشانی نہیں ہے، حادثہ کسی سزا کی علامت نہیں ہے، کسی خواہش کا ادھورا رہ جانا رب کی ناراضگی کا عکس نہیں ہو سکتا۔ حالات سے، ماحول سے یا دکھوں کی وجہ سے اپنے لیے خالق کی محبت کو جج کرنا درست نہیں ہے۔ نفع دکھائی دینے والی چیزوں سے زیادہ نہ دکھائی دینے والی چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ یونیورسٹی میں ڈگری ملتی ہے، ہاتھ میں پکڑتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے مقام ملتا ہے جو پیشانی پر روشن ہوتا ہے، جس کی شہرت فرشتوں میں ہوتی ہے، جس سے فضل عطا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دعاؤں میں کیسے روتے ہیں، کیسے رونا آتا ہے۔ اس کا بس ایک ہی راز ہے، جتنی گہری تکلیف اتنا درد دل اور اتنا ہی دعاؤں کا خشوع و خضوع۔ زندگی مجھے اس موڑ پر لائی کہ میرے پاس اللہ کے سامنے رونے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ تبھی جانا میں نے کہ ہر ٹوٹنا برا نہیں ہوتا، ٹوٹنے کے بعد رب سے جڑنا ہو تو پھر وہ غم بھی مزہ دیتا ہے، آنسو بھی تکلیف نہیں دیتے، اور دل بھی سکون سے بھر جاتا ہے۔ اپنے زخموں کو کریدنا اور اپنی قسمت کو کوسنا چھوڑ دیں، یہی درد آپ کو اللہ تک لے جائیں گے۔ میں نے انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے یہی سیکھا ہے کہ زندگی آزمائشوں کی گھاٹی ہے جسے فقط صبر، دعا اور توکل سے پار کیا جا سکتا ہے۔ اے میرے اللہ پاک، یا رب العالمین، مجھے ہر وہ غم، ہر وہ تکلیف، ہر وہ نعمت عطا کریے جس سے میں آپ کے قریب رہوں۔ میرے دن، میری راتیں، میری صبح، میری شامیں آپ کے ذکر سے معمور رہیں۔ میرا دل آپ کی یاد، آپ کی محبت سے بھرا رہے۔ میری دوڑیں، میری مشقتیں آپ کی رضا، آپ کے قرب کی خاطر ہوں۔ میری آنکھیں، میرے لب آپ کی خاطر مسکراتے رہیں۔ آمین۔
اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے، اگر اس ویڈیو نے اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، تو اسے زیادہ سے شان زیادہ سے لائک جیئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ شان سے جیئیں اور اپنوں کا مان اللہ رکھیں۔ حافظ۔ Until next time, اللہ حافظ۔